واقعہ کربلا کے نتیجے میں حسین شہید ہو گئے اور یزید نے اپنا تخت بچا لیا، حالانکہ ابھی کوئی مسلح جنگ نہیں تھی، کوئی بغاوت کی صورت ابھی نہیں پیدا ہوئی تھی۔ یہ تو پرامن قافلہ تھا جو صوبہ کوفہ رواں تھا اور صرف خاندان کے لوگ تھے، تو یہ جنگ کی تیاری تو نہیں ہوتی۔ مگر واقعہ کربلا کے نتیجے میں امام حسین اور خانوادہ رسول یہ سب شہید ہو گئے، یزید کا تخت بچ گیا۔ لیکن فلسفہ کربلا کا یہ ہے کہ حسین شہید ہو کر بھی زندہ ہو گئے اور یزید تخت بچا کر بھی مردہ ہو گیا۔ حسین نیزے کی نوک پہ چڑھ کے بھی جیت گئے اور یزید تخت پہ براجمان ہو کر بھی ہار گیا۔ یعنی جیت اور ہار کا مفہوم بدل دیا حسین نے، ہار اور جیت کا مفہوم بدل دیا۔ اس لیے یہ جو ٹکراؤ تھا دو سوچوں کا، تو یزید بربریت کا پیکر تھا۔ اب اس کا ایک دوسرا رخ بیان کرتا ہوں۔ یزید نام تھا بربریت کا اور حسین استعارہ تھے انسانیت کے۔ یزید خیانت تھا، حسین امانت تھے۔ یزید ظلم تھا، حسین عدل تھے۔ یزید جبر تھا، حسین صبر تھے۔ یہ جبر اور صبر کا مقابلہ تھا۔ یزید سراسر جفا تھا، حسین سراسر وفا تھے۔ یزید نام تھا مطلق العنانی کا، مطلق العنانی کا، حسین نام تھا مساوات ایمانی کا۔ یہ دو کردار تھے۔ یزید باطل کردار کا نام، حسین حق کے کردار کا نام۔ اس لیے جبر کی طاقت، ظلم کی طاقت، خیانت کی طاقت، کرپشن کی طاقت، بربریت کی طاقت، دہشت گردی کی طاقت، خونریزی کی طاقت، یہ یزیدیت بنی، یہ یزیدیت بنی۔ اور صبر کی جرت، عدل کا کردار، امن کی خوشبو، انسانیت کا زیور، یہ حسینیت بنی۔ یزید سراسر بے حیائی اور لوٹ مار کا نام تھا، سراسر بے حیائی اور لوٹ مار کا نام تھا۔ حسین سراسر تقوی اور ایثار کا نام تھا۔ یہ ذہن میں رکھ لیں، یزید سراسر کرپشن ہے، وہ سراسر کرپشن تھا۔ اس کی کرپشن کی 3 ڈائمینشنز تھی۔ یزید بانی بنا، بانی سیاسی کرپشن کا، یزید بانی بنا مالی کرپشن کا، اور یزید بانی بنا اخلاقی کرپشن کا۔ سیاسی کرپشن جس کی بنیاد رکھی اسلام کی تاریخ میں انحراف کرتے ہوئے، سیاسی کرپشن اس کی یہ تھی
کہ اس نے نظام خلافت کی قدروں کو پامال کر دیا۔ خلافت راشدہ یہ سیرت مصطفیٰ کا عملی نظام تھا۔ اگر آپ سیرت مصطفیٰ کی، سنت مصطفیٰ کی، تعلیمات مصطفیٰ کی، حتیٰ کہ قرآن و سنت کو اگر ایک عملی نظام کی شکل میں دیکھنا چاہیں تو خلافت راشدہ تھی۔ یزید نے اس خلافت راشدہ کی قدروں کو پامال کیا اور اس کو بدل دیا بدترین ملوکیت سے، اس کو بدل دیا انتہائی سفاک اور کرپٹ آمریت سے، اس کو بدل دیا ریاستی دہشت گردی سے۔ جہاں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو دجلہ کے کنارے بھوک سے مرنے والے بکری کے بچے کا بھی فکر تھا، وہاں خانوادہ رسول کے مقدس نفوس کو چل دیے گئے۔ کتنا فرق تھا اس سوچ کا جو آقا علیہ السلام نے عطا کی تھی۔ امام حسین علیہ السلام اس سوچ کے امین تھے، اس سوچ کے وارث تھے، ان قدروں کے محافظ تھے، ان کو سٹرینگدن کرنا چاہتے تھے، انہیں ری انفورس کرنا چاہتے تھے، ان کو تمکن دینا چاہتے تھے اور اس پر مبنی امت کا مستقبل سنوارنا چاہتے تھے، استوار کرنا چاہتے تھے۔ یزید نے خلافت راشدہ کی اور نظام رسالت کی تمام قدروں کو پامال کر کے بدترین کرپٹ اور سفاک آمریت کے نظام کو رائج کیا۔ یہ سیاسی کرپشن تھی اور اس کے نتیجے میں اس نے خاندانی بادشاہت اوپر سے لے کے نیچے تک قائم کی۔ یہ میں آگے چونکہ اس پیغام کے بعد صحیح بخاری کو شروع کروں تو میں احادیث صحیحہ سے اور جو اس کے شارحین ہیں جلیل القدر ائمہ حافظ ابن حجر عسقلانی اور علامہ عینی اور امام قسطلانی جیسے بڑے بڑے جلیل القدر ائمہ حدیث، ان کے حوالوں سے بتاؤں گا کہ اس کا وتیرہ یہ تھا کہ جتنے بزرگ با کردار پختہ اچھی سیرت والے عمر رسیدہ تجربہ کار دیانتدار ایماندار افراد جن جن مناصب پر فائز تھے ان سب کو ہٹا دیا اس نے اور اپنے خاندان کے لونڈوں کو، یہ جو لفظ یوز کر رہا ہوں یہ صحیح بخاری میں آیا ہے، صاف ظاہر ہے یہ لفظ تو اردو کا ہے نا، انڈیا میں ایجاد ہوا ہے یہ لفظ، تو یہ ترجمہ ہے عربی کے ان الفاظ کا جو صحیح بخاری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ آقا علیہ السلام نے بتایا کہ ایسا ہوگا، ایسے لوگ آئیں گے، اس کا ترجمہ ایگزیکٹلی 100% مطابقت کے ساتھ اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ تو چھوکرے، لونڈے، اوباش، بدمعاش، بدکماش جوان، ان کو ان تمام مناصب پہ فائز کرتا تھا، جگہ جگہ اپوائنٹ کرتا تھا، اور اس نے ساری سلطنت سے عمر رسیدہ ایماندار باکردار باشعور لوگ جن کے اندر ایمانی غیرت تھی ان کو ہٹا دیا، برطرف کر دیا، اور اپنا ایک حلقہ ہر جگہ۔ یہ خاندانی بادشاہت اور کرپٹ بادشاہت اور سفاک بادشاہت اس کی بنیاد رکھی اس نے، یعنی کلچر بدل دیا اس سیاست کا جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو عطا کی اپنی سنت کی صورت میں اور ریاست مدینہ کی صورت میں اور خلافت راشدہ کی صورت میں، یہ فرماتے ہوئے کہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اس کو بدل کر اس نے بدترین خاندانی کرپٹ بادشاہت اور ملوکیت اور آمریت کی بنیاد رکھی۔ یہ اس کی سیاسی کرپشن تھی، اور اس سیاسی کرپشن میں چونکہ بدترین سفاک آمریت کی بنیاد رکھی، اس میں اختلاف رائے کا حق چھین لیا اس نے ہر ایک سے،
میں آپ کو کنسیپٹ سمجھا رہا ہوں کہ یزید کیا تھا اور یزیدیت کیا تھی۔ اس نے اختلاف رائے، آزادی رائے، اس کا حق چھین لیا۔ ایک جمہوری طریقہ ہے معاشروں میں احتجاج کرنا، اس نے احتجاج کرنے کا حق چھین